ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، ہم اجالوں کے پیغامبر ہیں، روشنی کی حمایت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اہم موقع ہے اور مجھے بڑی مسرت ہے کہ غیر رسمی طور پر اتنے سارے احباب جمع ہو گئے، اور اس وقت ہندوستان کے مسلمان جس صورتحال سے دوچار ہیں اس پس منظر میں مجھے کچھ عرض کرنے کا موقع ملے گا۔ مسلمان اس وقت مختلف جہتوں سے سخت دشواریوں سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ 1857 میں مسلمان اس سے بڑی دشواری سے گزرے تھے، جب میرٹھ سے لے کر دہلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی مسلمان عالم کی لاش جھولتی ہوئی نظر نہ آئے۔ پھر 1947-48 میں جب ہند و پاک کی تقسیم عمل میں آئی تو مسلمانوں کا اتنا خون بہا کہ اگر کسی دریا میں ملا دیا جاتا تو اس کا رنگ بدل جاتا۔ اور ایک تیسری صورتحال 2014 سے پیدا ہوئی، جب ایک ایسی پارٹی جو علل اعلان اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کے منصوبے پر قائم ہے، اس نے الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی، اور اس کا تسلسل اس وقت جاری ہے۔ اس وقت مسلمان مختلف مسائل سے دوچار ہیں۔ میرے نزدیک ان میں سب سے اہم مسئلہ مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا۔ جان و مال کا نقصان تو برداشت کرتے کرتے ہم 70 سال سے عادی ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہمارے قدموں میں کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مختلف جہتوں سے گویا میں کہوں گا کہ مسلمانوں کی نئی نسل کو اغوا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تو تعلیم کا مسئلہ ہے۔ پہلے ہمارے ہاں جو نصاب تعلیم بنتا تھا اس سے لوگوں کو یہ شکایت تھی کہ اس میں اخلاقیات کا حصہ نہیں ہے، اس سے پیسہ کمانے والے لوگ تو تیار ہوتے ہیں لیکن انسانیت کا درد رکھنے والے افراد تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اب بات اس کے آگے جا چکی ہے۔ اب جو ہندوستان کی جو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے 2019 میں، وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ میں سمجھتا ہوں NRC سے کم خطرناک نہیں ہے۔ اس پالیسی کے مطابق ایک مسئلہ تو یہ ہوگا کہ جو آپ کے پرائیویٹ اسکول اور تعلیمی ادارے ہیں، اور اس میں آپ کو آزادی ہوتی ہے کہ آپ جس سال بورڈ ایگزام ہوتا ہے اس سے پہلے تک جو بھی نصاب چاہیں پڑھائیں، اس میں دینیات بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو حفظ بھی کراتے ہیں۔ اب اس پالیسی کے تحت آپ کو تیسری جماعت ہی سے پورا نصاب اسکول ہی کا، گورنمنٹ ہی کا پڑھانا ہوگا، اپنا کوئی نصاب آپ نہیں پڑھا سکتے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں نے ایک حل یہ نکالا تھا کہ اپنے اسکول قائم کرو، مسلم مینجمنٹ تعلیمی ادارے ہوں، اور اس میں ہم اس طرح تعلیم دیں کہ اس میں ہمارے بچے اپنے دین کو باقی رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کریں۔ اس میں یعنی ملکی تہذیب کے نام پر وہ چیزیں سکھائی جائیں گی اور دکھائی جائیں گی جو خالص ہندوانہ فکر پر جو چیزیں مبنی ہیں، جیسے کہ آرٹ ہے اس میں بھجن کا گانا،
جیسے ہندوستان کی تاریخ ہے، اس میں جو ہمارے ہندو دیوی ہیں، دیوتا ہیں، راجا ہیں، ان کے معاملے کو اس طرح نمایاں کرنا کہ گویا یہ تاریخ کے مسلم واقعات ہیں، اس میں بچوں میں یہ مزاج بنایا جائے گا کہ اگر تم کو تعلیم اچھی حاصل کرنی ہے، مارکس اچھے لانے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سرسوتی جی کی پوجا کریں، یہ تعلیم کی دیوی ہیں، ایجوکیشن کی دیوی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جاب ہو، روزگار اچھی ہو، اچھا ملے، تو لکشمی دیوی، ان کے سامنے آپ پرارتھنا کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ طاقتور ہوں تو یہ درگا جی ہیں، یہ طاقت کی دیوی ہیں۔ پورے نظام تعلیم کو اسی رنگ میں ڈھالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں وندے ماترم اس کا ایک اہم حصہ ہوگا۔ تو یہ جو تعلیم ہے وہ مسلمانوں کو آہستہ آہستہ ارتداد کی طرف لے جائے گی۔ اس نسل میں اس کا احساس نہیں ہوگا، لیکن ہر 20 سال میں ایک نئی نسل آ جاتی ہے، تو اگلی یا اس کے بعد کی نسل میں اس کے اثرات محسوس کی جائیں گے۔ تو میڈیا کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، ہر پہلو سے جو ہندو آئیڈیالوجی ہے اس کو ملک کے تمام لوگوں پر مسلط کرنے کی ایک منصوبہ بند کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کو ابھی روک دیجئے، ورنہ وہ خلل ہوتا ہے تو بات کرنے کو تبدیل جائے۔ اسی کا ایک پہلو اس وقت اور بھی آ گیا ہے۔ ایک تو ہندوستان میں تبدیلی مذہب کا بھی قانون آنے والا ہے، یہ بھی ان کے سامنے ہے۔ اور تبدیلی مذہب کا قانون، جس کو مذہبی آزادی کا نام دیا جائے گا، یہ کس طرح کا قانون ہوگا اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ اڑیسہ میں اور مدھیہ پردیش میں یہ آ چکا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا تو حق ہوگا، لیکن پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ کسی کو ڈرا دھمکا کر اور کسی کو لالچ دے کر ان کا مذہب تبدیل کرانا غیر قانونی عمل ہوگا۔ لیکن اب اس کی تعریف میں یہ وسعت برتی جا رہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو دوزخ سے ڈرایا تو یہ بھی ڈرانے دھمکانے میں شامل ہے، اور اگر آپ نے کسی کو جنت کی ترغیب دی تو یہ بھی لالچ دینے میں شامل ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ گویا اسلام کی اور عیسائیت کی تبلیغ کو روکنے کے لیے اس طرح کی تشریح کی جا رہی ہے۔ اب ابھی سینٹرل گورنمنٹ کو ایسا بل نہیں لائی ہے، لیکن اس کا بہت اندیشہ ہے کہ اس قسم کا بل لایا جائے، اور اس میں یہ بات تو لازمی طور پر ہوگی کہ کوئی مذہب تبدیل کرنا چاہے تو پہلے باضابطہ کورٹ سے اس کی اجازت حاصل کرے، کورٹ اس کی تحقیق کرے گی، پھر وہ مذہب تبدیل کر سکے گا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جو مرحلہ ہوگا اس میں اس پہ اتنا دباؤ ڈالا جائے گا اور اس پہ اتنی لالچ دی جائے گی کہ اس کے لیے دعوت حق کو قبول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اب جو NRC کا مسئلہ ہے، یہ بھی مسئلہ کہیں نہ کہیں دعوت ارتداد سے جا ملتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ نافذ ہو جائے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، تو جب یہ دونوں قانون ملایا جائے گا، جو شہریت کا ترمیمی قانون ہے اور NRC ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جو ہندو ہیں، بدھسٹ ہیں، اور یہاں تک کہ کرسچن ہیں، ان سب کو تو شہریت مل جائے گی، مسلمان کو نہیں ملے گی۔ تو جو مسلمان تھوڑا بھی کمزور عقیدے کا ہوگا یا جس میں جہالت ہوگی، اس کے لیے ایک ہی راستہ ہوگا، بھائی میں ہندو ہو جاتا ہوں، مجھے بھی اس میں شامل کر لو۔ تو اگر آپ دیکھیں تو یہ اپنے انجام کے اعتبار سے بڑے پیمانے پر ارتداد کا پیش خیمہ بن سکتا ہے۔ تو سب سے زیادہ اہم مسئلہ ہماری نظر میں تو یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں اپنے دین پر استقامت پیدا کی جائے۔ ہم لوگ بچوں کو عام طور پر وضو، نماز کا طریقہ سمجھاتے ہیں، دعائیں یاد دلاتے ہیں، ان کو اچھی بات ہے، لیکن ہم ان کو ایمان کے بارے میں بہت کم سمجھاتے ہیں۔
اسلام میں خدا کا کیا تصور ہے، توحید کا کیا تصور ہے، رسول کا کیا تصور ہے، جنت و دوزخ کا کیا تصور ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کو، لوگوں کو نواقض وضو اور نواقض صوم تو پڑھاتے ہو، نواقض ایمان نہیں پڑھاتے ہو۔ آج یہ صورتحال ہے ہندوستان میں کہ پہلے کوئی مسلمان لیڈر بھی ہو تو کسی مورتی وغیرہ کے سامنے جا کر وہ ہاتھ جوڑنے سے وہ جھجکتا تھا، اس کو شرم محسوس ہوتی تھی۔ لیکن آج یہ جھجک ختم ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے مسلمان عورتیں، برقع پوش خواتین جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کے تہواروں میں اسی طرح جا کر وہ شریک ہوتی ہیں، اور جا کر مورتیوں کے سامنے جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں ان کے ہاں وہ چیزیں چڑھاتی ہیں۔ بہار کا ایک گاؤں ہے، میں کچھ عرصہ پہلے جب وہاں گیا تو لوگوں نے بتایا، اس میں ہندو اکثریت گاؤں ہے، کہ یہاں اس سال درگا جی پر 21 بکرے چڑھائے گئے، قربانی جو دیتے ہیں وہ لوگ۔ اس 21 میں 19 مسلمانوں کے تھے۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو یہ میری نگاہ میں تو آج بھی سب سے بڑا مسئلہ مسلمانوں کی نئی نسل کو ایمان پر ثابت قدم رکھنے کا اور ان کو شرک سے بچانے کا۔ اور جتنا بڑا احتجاج NRC کا ہوا ہے اس وقت، اس سے بڑے احتجاج کی ضرورت ہوگی جب یہ جو ایجوکیشن پالیسی ہے 2019 کی، تو ابھی اس پر قانون نہیں بنا ہے۔ ابھی گورنمنٹ نے پالیسی تیار کی، اس کو نیٹ پر ڈال دیا، لوگوں سے کہا آپ اپنا آبجیکشن داخل کیجئے۔ اب بہت سے لوگوں نے داخل کیا ہوگا، ہم لوگوں نے بھی کئی لوگوں سے داخل کرایا، لیکن جب اس کو قطعیت دیں گے وہ، اور قانون کس شکل میں اس کو پیش کریں گے اس پالیسی کو پارلیمنٹ میں، تو اس سے پہلے 25 سال پہلے ایجوکیشن پالیسی بنی تھی، اگلے 25 سال پھر یہی نظام چلتا رہے گا۔ اس وقت زیادہ شدید احتجاج کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس وقت تو مسلمانوں کے نئی نسل کے ایمان کو باقی رکھنے یا اس سے ہاتھ دھو لینے کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو دوسرا اہم مسئلہ ہے، وہ مسئلہ اس وقت NRC والا آ گیا ہے، اور NRC سے جڑا ہوا مسئلہ قانون شہریت میں ترمیم کا مسئلہ ہے۔ چونکہ ہمارے دستور کا سب سے اہم حصہ ہے جو فنڈامنٹل رائٹس کا ہے، بنیادی حقوق کا چیپٹر ہے، کہ پارلیمنٹ بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تشریح غلط کر لے تو کر لے، لیکن اس کے کسی دفعہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو اس کی دفعہ 14 اور دفعہ 15 اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ تمام شہریوں کو وہ مساوات حاصل ہوں گے، کسی کو کسی پر امتیاز حاصل نہیں ہوگا۔ دفعہ 25 وہ مذہب پر عمل کرنے سے متعلق ہے، دفعہ 29، 30 وہ تعلیم کے حق سے متعلق ہے اقلیتوں کے، لیکن دفعہ 14 اور 15 یہ تو گویا دستور کی روح ہے۔ تو اب تک ہندوستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بنا پارلیمنٹ کے ذریعے جو مذہب کی بنیاد پر لوگوں میں تفریق کرتا ہو۔ ایک آپ ریزرویشن کے مسئلے کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ریزرویشن ہے تو وہ ریزرویشن اصل میں رکھا گیا ہندوؤں کے لیے، بودھوں کے لیے، یہ کہہ کر کہ ان کے ہاں سماجی نابرابری پائی جاتی ہے، مسلمانوں کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے، لیکن وہ بھی پارلیمنٹ سے پاس شدہ نہیں ہیں، وہ صدر جمہوریہ ڈاکٹر راجندر پرساد کے آرڈیننس پر مبنی ہے، اور وہ چل رہا ہے کہ ریزرویشن جو ہوگا وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگا، مذہب کے آدھار پر نہیں ہوگا، مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ تو اس کی بھی انہوں نے ایک تعویل کی کہ یہ ریزرویشن جو ہم ہندوؤں کو دے رہے ہیں وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں دے رہے ہیں، سماجی تفاوت کے تصور کی بنیاد پر دے رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں مساوات کا تصور ہے، سماجی اونچ نیچ کا تصور نہیں ہے۔ لیکن یہ جو قانون ہے یہ پہلا قانون ہے کہ جس کو
مسلمانوں اور غیر مسلموں کی تفریق پر مبنی یہ قانون ہے، اور جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں جب اس کو بیان کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا سینہ بغض سے بھرا ہوا ہے کہ فلاں کا کچھ نہیں ہوگا، فلاں کا ہندوؤں کا کچھ نہیں، فلاں کا کچھ نہیں ہوگا، اور شاید ان کو مسلمانوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں تھا، تو دوسرے پہلو کو بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوگا۔ تو ظاہر ہے اس قانون پر حکومت پر تو افسوس ہے ہی، لیکن اس سے کم افسوسناک رویہ اپوزیشن کا نہیں ہے۔ کئی اپوزیشن پارٹیاں جو اس وقت مخالفت کر رہی ہیں اس کی، وہ راجیہ سبھا میں اس کی تائید کر چکی ہیں۔ راجیہ سبھا میں بی جے پی کو اکثریت نہیں تھی، اور اب تو جھارکھنڈ کے الیکشن کے بعد اور کم ہو جائے گا، تناسب ان کا کم ہو جائے گا۔ تو اگر اپوزیشن پارٹیاں چاہتی تو اس بل کو راجیہ سبھا میں روک سکتی تھی، اور بہت تھوڑے ووٹوں کی اکثریت سے 12 ووٹ سے وہ جیتی۔ صرف اگر بہار کے نتیش کمار اور اڑیسہ کے بیجو جنتا دل والے یہی اگر اس کی مخالفت کر دیتے تو یہ بل پاس نہیں ہوتا، لیکن سب نے حکومت کے دباؤ کو قبول کر لیا۔ اور یہ جو ایجیٹیشن ہمارا ابھی ہوا ہے، یہ جیسے انہوں نے کیبنٹ سے پاس کیا تھا اس کو، اگر اسی وقت یہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا ہوتا تب شاید ان کو اس طرح کا بل لانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ پہلے کیبنٹ سے پاس ہوا، اس کے 1 ہفتے کے بعد لوک سبھا میں آیا، اس کے 2 دن کے بعد راجیہ سبھا میں آیا۔ لیکن بہرحال جو اس وقت جو بات مقدر تھی، لوگوں نے اندرون خانہ کوشش کی اپوزیشن لیڈروں سے مل کر ان کو قائل کرنے کی، اور اس کو میڈیا میں اس لیے نہیں لائے کہ تاکہ یہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں بن جائے، لیکن بدقسمتی سے بعض اپوزیشن لیڈروں نے اس وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا، اور اس کی وجہ سے یہ بل پاس ہو گیا۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ قانون شہریت کی جو ترمیم کا بل ہے، یہ ہمارے دستور کے خلاف ہے ملک کے، لیکن بظاہر مسلمانوں کو اس سے کوئی بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ افغانستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش سے کوئی مسلمان ہندوستان آنے والا ہے نہیں، نہ افغانستان سے آئیں گے نہ پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اور بنگلہ دیش کی معاشی حالت اس وقت تمام سارک ممالک میں سب سے اچھی جا رہی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ ہندوستان آنے کی کوشش کریں روزگار کے لیے اور زندگی گزارنے کے لیے۔ تو اس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن جب ہم اس کے ساتھ NRC کو جوڑ دیتے ہیں تو پھر تو قیامت کا نقصان ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ کہ اپنی شہریت کا ثبوت گورنمنٹ کے معیار کے مطابق نہیں پیش کر سکے اور وہ غیر مسلم ہوں تو ان کو بیک ڈور سے شہریت دے دی جائے گی، اور جو مسلمان ہیں وہ شہریت سے محروم رہ جائیں گے، تو ان کے لیے کوئی وطن ہی نہیں ہوگا، بے وطنی کے شکار ہو جائیں گے وہ۔ اس لیے یہ قانون بہت خطرناک ہے، اور اس کی ہر صورت میں مخالفت کی جانی چاہیے، اور اس میں نقصان دوسرے لوگوں کا بھی، اس میں بہت بڑا نقصان دلتوں کا بھی۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا RSS جہاں ہندوستان سے مسلمانوں کو بھگانا چاہتی ہے، وہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ ریزرویشن ختم کر دیا جائے، اور جو اصل تصور ہے ہندو راشٹر کا، جس میں منو سمرتی کی بنیاد پر نظام حکومت قائم ہوگا اور جس میں برہمن اصل میں حکمراں ہوگا، تو اس نظام کو لانا یہ RSS کے اس میں شامل ہے۔ چنانچہ یہ جو گرو گوالکر ہیں، انہوں نے بھی ریزرویشن کے خلاف باضابطہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، کتابوں میں اس کو تحریر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ RSS والے اپنی کتابوں کے نئے ایڈیشن میں سے بہت سی چیزوں کو چھانٹ رہے ہیں۔ منو سمرتی کے مطابق نظام حکومت قائم ہو، یہ بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس میں ان کو بھی بہت نقصان ہوگا، کیونکہ اگر ایک آدمی کو شہریت سے نکال دیا گیا تو اب پہلے تو مسئلہ یہ ہوگا
کہ 5 سال کے بعد ان کے لیے شہریت کا فیصلہ ہو سکے گا جو 5 سال سے رہ رہے ہوں. پھر اس میں یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا جو ابھی چندر شیکھر آزاد نے کہا کہ جو سہولتیں ان کو اس ملک کے دلت شہری کے حیثیت سے حاصل تھیں وہ تمام سہولتیں ان کی ختم ہو جائیں گی. اب جب وہ دوبارہ شہری بنائے جائیں گے تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے بنائے جائیں گے، ان سہولتوں کے ساتھ نہیں بنائے جائیں گے. تو یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہوگا. اسی طرح ہندوستان میں ایک بہت بڑی تعداد خانہ بدوشوں کی ہے. تقریباً جو یہ ٹرائبس ہیں، قبائلی لوگ ہیں، ان میں 15% خانہ بدوش ہیں. ان کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، نہ پاسپورٹ ہے، نہ آدھار ہے، نہ کوئی زمین ہے، نہ جائیداد ہے. تو یہ لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو اس لیے اس قانون کا نقصان تو معال کار سب کو پہنچے گا. اور جو ہمارے ہندو نوجوان ہیں اس وقت وہ اس احتجاج میں پوری قوت کے ساتھ اس لیے شریک ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کو تو ابھی جاب نہیں مل رہی ہے. جب آپ اتنی بڑی تعداد میں، چونکہ 35,000 ہندو اس وقت موجود ہیں جو شہریت کے طلبگار ہیں، اور پھر اس کے علاوہ آپ کا جب یہ اعلان ہوگا تو اور لوگ بھی آئیں گے، تو ہمارے پاس تو پہلے ہی سے جاب نہیں ہے. جب اتنے سارے لوگوں کو آپ شہریت دے دیں گے تو ہمارے یہاں کیا حالات بنیں گے. تو یہ قانون مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی نقصان دہ ہے، لیکن ملک کے دوسرے طبقات کے لیے بھی یہ کچھ کم نقصان دہ نہیں ہے. پہلے سے بھی حالانکہ ہندوستان کے دستور میں اس کی گنجائش رکھی گئی تھی، اور اس میں لیکن وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں تھا. جو لوگ اپنے ملک میں مظلوم ہوں گے اور ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، ہم ان کو پناہ دیں گے. اگر آج بھی حکومت اس طرح کا قانون بنائے کہ کسی بھی ملک میں جو مظلوم ہوں گے اور ہم سمجھیں گے کہ ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم ان کو اپنی شہریت دیں گے، تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن حکومت نے بالکل فرقہ وارانہ رنگ پر یہ شہریت بل بنایا، یہ سوچ کر کہ ہندو اکثریت اس کی تائید کر دے گی اور ہمارا ووٹ بینک بھی بڑھ جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پاس کرانے میں دشواری بھی نہیں ہوگی. تو یہ بہت ہی خطرناک قسم کا قانون ہے. ابھی ویسے 2 دنوں میں کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں جو امید افزا ہیں. جیسے بی جے پی کے ترجمان نے یہ بات کہی ہے کہ NRC کا تو ابھی معیار ہی مقرر نہیں ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے اگر یہ ہو تو جو پہلے سے لوگوں کے پاس شہریت کی شناخت کے ڈاکومنٹ ہیں، جیسے پاسپورٹ ہے، آدھار کارڈ کا بھی نام لیا ہے، الیکشن کارڈ کا نام لیا ہے، پین کارڈ کا نام لیا ہے، کہ انہی کی بنیاد پر ان کو شہریت مل جائے، اور جن لوگوں کے پاس نہ ہو ان کے لیے ثبوت پیش کرنا پڑے. تو یہ ادھر کا ڈیولپمنٹ ہے اس میں، اور اس کو ہم لوگ ایک مثبت چیز لے سکتے ہیں. بہرحال اس احتجاج میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اتنی حکمت عملی کے ساتھ اب تک مسلمانوں نے احتجاج نہیں کیا. کہ اب تک اس مسئلے کو مسلمانوں نے بی جے پی کی کوششوں کے علی الرغم ہندو مسلم مسئلہ بننے نہیں دیا. اور یہ بات بھی اچھی ہوئی کہ مسلم تنظیموں نے، جماعتوں نے، شخصیتوں نے مدد تو کی، لیکن پیچھے رہ کر آگے جو ہندو لیڈر تھے یا جو اسٹوڈنٹس لیڈر تھے ان کو سامنے رکھا. تو اس کی وجہ سے یہ معاملہ، اس معاملے کو وہ رنگ نہیں دیا جا سکا جو رنگ کے وہ لوگ دینا چاہتے تھے. ان حالات میں ہم مسلمانوں کے لیے جو وہاں کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ ایک تو ہم اپنی آواز میں اتحاد پیدا کریں، یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہندوستان میں قومی پارٹیاں کمزور پڑ رہی ہیں، ریجنل پارٹیاں طاقتور ہو رہی ہیں، اور بی جے پی چاہتی بھی یہی ہے کہ کوئی نیشنل پارٹی ان کے مقابلے میں نہیں رہے. لیکن خود بی جے پی بھی یہ مقام حاصل نہیں کر سکی کہ تنہا اپنی طاقت سے وہ حکومت بنائے. اس کے حلیفوں کی تعداد کانگریس کے حلیفوں سے کم نہیں. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی ریجنل پارٹیاں ہوتی ہیں، ان سے اپنے تعلق کو استوار کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے،
کیونکہ مقامی مفادات پر ان کی نظر ہوتی ہے، ووٹ پر ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو ہر صوبے میں اگر مسلمان وہاں کی جو ریجنل پارٹیاں ہیں، مقامی پارٹیاں ہیں، ان سے اپنے رابطے کو مضبوط کریں اور ان سے ہم اپنے آپ کو منسلک ہوں، ان پر اپنا پریشر ڈال سکیں۔ اور دوسری ضروری بات یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان گویا ایک دیوار کھینچ دی گئی۔ آپ کو اندازہ ہوگا، مسلمانوں کا محلہ الگ، غیر مسلموں کا محلہ الگ، مسلمانوں کی دکانیں الگ، غیر مسلموں کی تعلیمی ادارے دونوں کے الگ، یہاں تک کہ اب ہاسپٹل دونوں کے الگ۔ اس کو ہمیں چاہیے کہ آبادیوں کا الگ ہونا تو ایک وہاں کی ضرورت ہے، جو بار بار فسادات وغیرہ پھوٹتے ہیں، لیکن ہمیں غیر مسلم بھائیوں سے مختلف سطحوں پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانا چاہیے اور خود بڑھ کر اس کو کرنا چاہیے۔ ہم مشترک پروگرام رکھ کر، اپنے آن کو دعوت دے کر، مدعو کر کے عید میں، بقرعید میں اور مختلف رمضان مبارک میں افطار کی مناسبت سے، اور ہم اپنی جو خاندانی تقریبات ہوتی ہیں، شادی بیاہ، اس میں جیسے ہم مسلمانوں کو بلاتے ہیں، پڑوس کے ہندوؤں کو بلائیں اور ان کے درمیان خدمت خلق کا کام کریں، تو یہ تاکہ جو ان کی کوشش ناکام ہو، کیونکہ وہ 70 سال کی کوششوں میں اس پر کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے دونوں طبقے کو بالکل ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اور جب ہمارا تعلق کسی گروہ سے نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بارے میں جو بھی بات کہی جاتی ہے اس بات پر ان کو یقین ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے، ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم و تربیت پر توجہ دیں، مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی کوشش کریں، اور تیسرے جو گورنمنٹ کی تعلیمی پالیسی کیا آتی ہے اور جب وہ پارلیمنٹ سے پاس ہو تو اس کا سدباب ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو مقامی سیاسی پارٹیاں ہوں ان سے ہمیں اپنا تعلق استوار کرنا چاہیے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہوں اور سماجی سطح پر بہتر ہوں۔ سیاسی سطح پر جو تعلقات بنتے ہیں وہ وقتی اغراض پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے وہ تعلق کوئی باضابطہ میل جول کی صورت پیدا نہیں کرتا ہے، لیکن سماجی سطح پر ہم ایک دوسرے سے جب رابطہ رکھتے ہیں تو یہ بے غرض قسم کا تعلق ہوتا ہے اور یہ تعلق بہت دیر پا ہوتا ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اس وقت کے حالات کی ضرورت ہے۔